ناظرین، اسحاق بن بشر اور ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور فرمایا، اے ابو یحییٰ، مجھے اپنے قتل کے متعلق بتائیے کہ آپ کا قتل کیسے ہوا تھا اور آپ کو بنی اسرائیل نے کیوں قتل کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یحییٰ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ نیک تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین چہرے والے تھے، اور وہ ایسے ہی تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی اس کی خواہش کر بیٹھی۔ یہ عورت بدکار تھی۔ اس نے یحییٰ کی طرف پیغام بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو بچایا اور یحییٰ رک گئے اور اس کے پاس جانے سے منع کر دیا، تو اس نے یحییٰ کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یہ لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور بادشاہ کے پاس جمع ہوتے تھے، اور بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب وعدہ کرتا تھا تو نہ تو اس کے خلاف کرتا تھا اور نہ جھوٹ بولتا تھا۔ چنانچہ یہ بادشاہ عید کے لیے گھر سے نکلا تو اس کی ملکہ نے بھی کھڑے ہو کر اسے رخصت کیا، تو بادشاہ حیران ہو گیا کیونکہ ملکہ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ جب وہ اس کو رخصت کر چکی تو بادشاہ نے کہا، مجھ سے مانگو، آج جو بھی مانگو گی دوں گا۔ ملکہ نے کہا، میں تو یحییٰ بن زکریا کا خون مانگتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اس کے سوا کچھ اور مانگو۔ ملکہ نے کہا، مجھے وہی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اس کا خون تجھے بخشا۔ پھر اس نے یحییٰ کے پاس کچھ جنگجو بہادر بھیجے۔ یحییٰ اس وقت اپنی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ایک پہلو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ چنانچہ ان کو ایک تشتری میں ذبح کر دیا گیا اور ان کا سر اور خون ملکہ کو بھیج دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس وقت آپ کے صبر کی کیا حالت تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ جب یحییٰ کا سر مبارک اس کے پاس بھیجا گیا اور اس کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن جب شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو شاہی خاندان اور اس کے جاہ و حشمت سمیت زمین میں دھسا دیا۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا، زکریا کا معبود زکریا کی وجہ سے غضبناک ہو گیا ہے، آؤ ہم اپنے بادشاہ کی خاطر غصے میں آ کر زکریا کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ وہ مجھے قتل کرنے کی غرض سے میری تلاش میں نکل پڑے، اور میرے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو میں اس سے بھاگ نکلا، اور ابلیس ان کے آگے آگے تھا اور وہ ان کو میری طرف رہنمائی کر رہا تھا۔ جب میں ان سے ڈر گیا کہ اب میں ان کو عاجز نہیں کر سکتا تو میرے لیے درخت پیش کیا گیا، تو درخت نے کہا، میری طرف آ جائیں، اور وہ درخت میرے لیے پھٹ گیا تو میں اس میں داخل ہو گیا۔ ابلیس بھی وہاں پہنچ گیا اور میری چادر کا ایک کنارہ پکڑ لیا، اور اسی دوران وہ درخت مجھے اپنے اندر چھپا کر مل گیا اور میری چادر کا ایک کنارہ درخت سے باہر رہ گیا۔ جب بنی اسرائیل پہنچے تو ابلیس نے کہا، تم نے زکریا کو دیکھا نہیں؟ وہ اس درخت میں گھس گیا ہے اور یہ اس کی چادر کا کنارہ ہے، اور وہ اس میں اپنے جادو کے زور سے داخل ہو گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہم اس درخت کو جلا دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، بلکہ تم اس کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ مجھے درخت سمیت آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔